بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریاض حسین شاہد اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں میں نفرت بھی ہے، محبت بھی پائی جاتی ہے، کیا جانوروں میں بھی ایسے ہی پایا جاتا ہے؟ سب سے معصوم پرندہ جو ہے ہماری نظر میں وہ ہے چڑیا۔ تو چڑیا سے متعلق ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے خاندان کی ایک بڑھیا نے سنایا جب ہم بہت چھوٹے تھے۔ یہ 60 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ یہ وہ اس زمانے میں یہ ٹائیفائڈ کی بیماری بہت عام ہوا کرتی تھی، اس کا کوئی مؤثر علاج تو ہوتا نہیں تھا۔ جو ٹائیفائڈ کا مریض ہوتا وہ سارا دن اکیلا گھر کے کونے میں پڑا کھانستا رہتا، اس کا علاج جاری رہتا، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی۔ وہ جس خالہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی بیچاری ٹائیفائڈ کی مریض تھی، اور اس گھر کے کونے میں ایک چھپر نما تھا کمرہ، اس کے اندر اس کی چارپائی ڈالی ہوئی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اپریل مئی کے ایام تھے، اور ان دنوں میں یہ جو چڑیاں ہیں نا یہ اپنے آشیاں بناتی ہیں، انڈے دیتی ہیں اور بچے نکالتی ہیں۔ وہ ایک چڑیا اور چڑے نے جس جھونپڑے میں وہ اماں جی کا بستر لگا تھا اس کی چھت پر انہوں نے اپنا گھونسلہ بنانا شروع کیا۔ وہ ایک ایک تنکا لا کر گھونسلہ بناتے رہے، اور وہ بھی سارا دن چارپائی پر لیٹی وہ دیکھتی رہتی۔ گھونسلہ تو بن گیا، پھر انہوں نے انڈے دیے، پھر وہ انڈوں کو سینچنے کے لیے چڑیا اور چڑا جو تھے وہ ان کو نگرانی میں اپنا عمل جو تھا وہ دہرانے لگے۔ چلتا رہا۔ پانی پینے کے لیے جب چڑیا جاتی تو چڑیا بھی وہیں موجود رہتا، پھر وہ آ جاتی تو وہ خوراک لینے کے لیے چلا جاتا، وہ چڑیا کو بھی خوراک لا کر دیتا۔ اس طرح 21 دن کا جو پیریڈ تھا وہ گزر گیا، بچے نکل آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ دونوں چڑیا اور چڑی وہ اڑ کر جاتے اور باہر سے کچھ دانہ دن کا کوئی خوراک لے کر آتے اور وہ بچوں کو آ کر کھلاتے۔ بچے کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ جیسے ہی اڑ کر خوراک لے کر آتے وہ اپنی گردنیں گھونسلے سے باہر نکال لیتے اور وہ وہیں ان کے منہ میں دانہ جو خوراک ہے وہ ڈال دیتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ صبح جب چڑی اور چڑا دونوں خوراک لینے کے لیے گئے تو واپس اکیلا چڑا آیا، چڑیا نہ آئی۔ پورا دن گزر گیا، وہ بار بار خوراک لاتا رہا، بچوں کو کھلاتا رہا، لیکن چڑیا نہ آئی۔ وہ جو ہماری خالہ یہ سب دیکھ رہی تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا بیچاری کے ساتھ، یا تو کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا کوئی کیا معاملہ ہوا ہے کہ وہ آ نہیں رہی۔ پھر شام کو بھی نہیں آئی، اگلا دن بھی نہیں آئی۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ چڑیا کسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اب نر چڑا جو تھا وہ نکلا ہے خوراک لینے کے لیے، اور جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو اس کے ساتھ ایک چڑیا بھی تھی، اور یہ وہ نہیں تھی جو اس کے ساتھ پہلے یہاں رہتی تھی یا جس نے انڈے دیے تھے، وہ ایک نئی چڑیا تھی۔ اب وہ بھی خوراک لے کر آتی تھی اور اس کے بچوں کو دیتی تھی، اور نر جو چڑا تھا وہ بھی آپ کو خوراک لا کر دیتا تھا۔ لیکن یہاں وہ انتقام دیکھیں، وہ سوتن کا جو ہے نا انتقام۔ ایک دن کیا ہوا کہ چڑیا خوراک لے کر آئی، اور جیسے وہ بچے کو کھلانے لگی تو جو اس کے منہ میں دانہ تھا وہ نیچے گر گیا، اور جو اماں نیچے لیٹی ہوئی تھی اس کے سرانے وہ ٹکڑا آ کر گرا۔ اس نے جب اٹھا کر دیکھا تو وہ کنکری تھی، بجری تھی، اینٹ کا کوئی ذرہ تھا، وہ چڑیا لا کر ان بچوں کو کھلا رہی تھی۔ تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے وہ لا کر ان بچوں کو کھلاتی رہی، اور بچوں کو جو چیخنے کی آوازیں آتی تھی نا وہ ایسا ایسا بند ہو گئی۔ 2 دن گزرے اور وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہ خوراک لے کر آتے لیکن بچے اپنی چونچ باہر نہ نکالتے۔ تب اماں جی نے اپنے ایک پوتے کو کہا کہ کوئی اونچی میز لے کر آؤ، اس پر چڑھ کر دیکھو تو یہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ گھونسلے میں جھانکا گیا تو دیکھا کہ دونوں بچے مر چکے تھے، اور اس دن وہ چڑیا اور چڑا وہ گھونسلہ چھوڑ کر اڑ گئے، پھر وہ واپس وہاں نہیں آئے۔ تو یہ سوتن کا، یہ نفرت کا، یہ جو انسانوں میں چیز پائی جاتی ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پرندے جانور وہ تو بے شعور ہیں، لیکن یہ نفرت ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں نفرتوں سے بچائے اور محبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چڑیا کا ایک
अनोखा इंतकाम का वाक़या था जो मैंने चाहा कि आपको शेयर कर दूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।